السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ وہ گھر آ چکی تھی۔ سراب سی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، سب سے پہلے ٹافیاں الماری سے نکالیں جو شہریار اس کے لیے لایا تھا۔ انہیں دیکھ کر ہی اسے شدت سے اپنی بے بسی پر غصہ آنے لگا۔ آخر ایسا کیا ہونے لگا تھا؟ شہریار کی کون سا اس سے پہلے بڑی دوستی تھی جو اب اس کے لیے تحفے طوائف لاتا؟ آخر سمجھا کیا ہے؟ خود کو باہر سے ہو کر آ گیا ہے، موصوف تو پیری زمین پر نہیں ٹک رہے۔ مجھے کیا لگے، وہ جو مرضی کرے، جس کے لیے مرضی تحفے لائے، آخر میں ہوتی کون ہوں؟ کزن ہے، اور اب شاید وہ یہ رشتہ دنیا داری کی خاطر بھی نہیں نبھانا چاہتا، تو میں کون سا اس سے یہ بے وجہ کی رشتہ داری نبھانے کے لیے بےتاب کھڑی ہوں یا اس کے تحفوں کا انتظار میں بیٹھی ہوں؟ یکدم اس کی نظروں کے سامنے مریم کی کلائی لہراتی بریسلٹ آ گئی تھی۔ دفع کرو اسما، اور یہ ٹافیاں، ان کا تو میں ابھی بندوبست کر کر آتی ہوں، جیسے ہم اس کی ٹافیوں کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ وہ خود سے کہتی جلدی سے اپنے کمرے میں سے باہر نکلی اور برآمدے میں سے ہوتی ہوئی باہری گیٹ پار کرتی، گلی سے ہوتی دوسری سے دوسری اور تیسری، آخر وہ اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے سب سے چھوٹے ماموں کے گھر آئی تھی، جن کے بچے بھی چھوٹے تھے، باقی اب تو اسما کے ہم عمر اور کچھ کے چھوٹے ماموں کے بچوں کی عمر کے بچے بھی تھے۔ ان کا ماموں اپنے بھتیجے بھتیجیوں اور بھانجے بھانجیوں کی عمر کا ہی تھا، جو اپنے والدین کی بڑھاپے کی اولاد تھا، اور ان کو سب سے زیادہ پیارا تھا، جو اس دنیا فانی میں کوچ کر چکے تھے۔ وہ سیدھا برآمدے سے ہوتی لاؤنج میں پہنچی، جہاں اس کی مومانی اور بچے بڑے آرام سے بیٹھے ہم تم پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، جو رمضان میں شروع ہوا تھا اور شاید عید تک رہنے والا تھا۔ شام کو وقت نہیں ملتا، اور صبح جب وہ دوبارہ لگتا اسی کا ٹائم بنا کر مومانی اور ان کے بچے مزے سے یہ ڈرامہ دیکھتے۔ علی ولی، تم دونوں ادھر آؤ، دیکھو میں تم دونوں کے لیے کیا لے کر آئی ہوں۔ علی اور ولی جو جڑواں تھے، ان کی عمریں 9 سال کی، مہرت سے ڈرامہ دیکھتے کوف سے سر گھماتی اسما کی طرف دیکھنے لگے۔ جب ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ریپر لہرایا، پہلے تو کنفیوز سے ایک دوسرے کو دیکھتے، پھر جلدی سے بھاگنے والے انداز میں اس کی طرف لپکے۔ مومانی نے ایک کڑی نگاہ اسما پر ڈالی اور ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ اس ڈرامے کا کوئی سین مس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے کوئی نصیحت یا منع نہ کر پائیں، نہ ہی اپنے بیٹوں کو اسما سے ٹافیاں لینے سے روکا۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور ماموں کے ساتھ ساتھ کزن کی پلٹن بھی گھر میں داخل ہوئی، جن کی افطاری آج ان کا اکلوتا دوست ماموں کروا رہا تھا۔ عمریں ایک جتنی تھیں، اس لیے دوستی بھی ہو گئی۔ ماموں اس کی طرف دیکھتے ہی فوراً مخاطب ہوا۔ ارے اسما، تم پہلے سے یہاں آئی تھی؟ میں تمہیں تمہارے گھر سے ڈھونڈ کر آ رہا ہوں۔ پیچھے سے اسے شہریار اسد کے ساتھ لاؤنج داخل ہوتا دکھائی دیا۔ یکدم اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ مریم، سارہ، فائزہ، انم، عائشہ اسی کی ہم عمر تھیں۔ سارہ، فائزہ اور انم اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتی کچن کی طرف چلی گئیں، اور مریم اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ شہریار اور اسد کے بعد عمر، عدنان، جبین اور وقاص اندر داخل ہوئے۔ اسے یکدم اپنا وہاں ہونا ناگوار گزرا۔ دل سے وہ اپنے یہاں آنے پر پچھتائی تھی۔ آج تم سب کزنز کی افطاری تمہارے چھوٹے ماموں کے گھر ہے، اس لیے اب عشاء کی نماز تک تم سب لوگ میرے گھر ہی رہو گے۔ وہ ہونک سی بنی اسما کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ علی اور ولی نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، تو وہ چاکلیٹس پیکٹس کھول کر ٹافیاں منہ میں ڈالنے لگے۔ پہلے ماموں کی، پھر شہریار کی نظر ٹافیوں پر پڑی تھی۔ ارے یہ ٹافیاں کہاں سے ملیں تم دونوں کو؟ ماموں شاید نہ پوچھتے، مگر انہیں وہ ٹافیاں کافی مہنگی لگی تھیں۔ ان کی اندرونی ساخت ہارٹ شیپ میں ڈھلی ہوئی تھی، جس کے اوپر چاکلیٹس اور سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ کافی خوبصورت شیپ میں وہ کھل کر دکھائی دے رہی تھیں۔ کے پاس کھڑی مریم کا بھی ایک بار دل للچا کہ 3 4 ٹافیاں وہ علی اور ولی سے مانگ لے، مگر ہائے، ماموں عمانی کیا سوچیں گے، یہی سوچ کر اس کی سوچ پر باندھ دیے۔ اگر وہ کہیں اکیلی ہوتی تو یقیناً اب تک کچھ ٹافیاں ان سے لے چکی ہوتی۔ باپ کے سوال پر دونوں نے ایک ساتھ ہاتھ سے اسما کی طرف اشارہ کیا۔ اس
آفت پر وہ پزل سی ہو گئی اور بے اختیار ایک چور سی نظر شہریار کی طرف اٹھی، جس کے چہرے پر بے بسی و حیرانگی کے تاثرات صاف دکھائی دینے لگے، مگر یکدم وہ خود کو کمپوز کرتا ہوا بیٹھک کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے ہی سب اس کی تعاقب میں بیٹھک کی طرف بڑھنے لگے، سوائے ماموں اور جنیب کے۔ جنین جو مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہونے لگی تھی۔ شہریار کے جاتے ہی اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا، مگر جنین کے مسلسل یکتک تکنے کی وجہ سے اسے بے چینی ہونے لگی۔ وہ جنین کو بہت اچھے سے جانتی تھی، وہ ایسا ویسا فلرٹی یا شو کا لڑکا بالکل بھی نہیں تھا، مگر کبھی کبھار اس کی بے جھجک بے لگام نظروں سے کوفت ہونے لگتی تھی کہ اسے بلا وجہ تکتا رہتا ہے اور نظریں بھی نہیں ہٹاتا، چاہے اس سے اگلے بندے کو کیسا محسوس ہو رہا ہو یا پاس کھڑا شخص اس کے بارے میں کیا سوچے گا، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ سب کو اس کی نیچر کا پتہ تھا۔ پورے خاندان میں اس کا جو شیلا اور مسخرہ پن مشہور تھا اور سب اس کی عادت سے بھی بخوبی واقف تھے، اس لیے اس کا ایسا کرنا نارمل سی بات تھی۔ اسی وجہ سے اس کی طرف سے کوئی بھی کزن خاص دھیان نہیں دیتا تھا۔ آخر وہ بڑے ماموں کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جو اسما سے 1.5 سال چھوٹا تھا۔ آخر اسما، یہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے لگتا ہے یہ شہریار تمہارے لیے امریکہ سے لایا تھا اور تم نے علی اور ولی کو دے دی۔ وہ پریشان اور کافی مایوس ہوئے تھے اسما کی اس حرکت پر۔ مریم حیران ہوئی تھی۔ پورے خاندان میں سب گھروں میں ایک جیسی چاکلیٹس کے پیکٹس آئے تھے، مگر اسما کے گھر شہریار نے یہ ہارٹ شیپ والا ٹافیوں کا پیکٹ بھیجا تھا، جس کے باہر ریپر پر تو کچھ خاص نہیں لکھا تھا، مگر اندرونی ٹافیوں کے ریپر پر ریڈ ہارٹ شیپ کے ساتھ 2 الفاظ امور می لکھا ہوا تھا۔ یہ انگریزی ورڈز نہیں تھے اور وہ یہ جانتی تھی، مگر یہ کس زبان میں لکھا ہوا تھا اس کا مطلب وہ نہیں جانتی تھی، اور پھر اس نے زیادہ غور بھی نہیں کیا تھا۔ ماموں جلدی سے اعلیٰ اور ولی کی طرف بڑھے اور ان سے چاکلیٹس کا پیکٹ لے کر دوبارہ اسما کے ہاتھ میں دے دیا۔ چلو اسما، پہلے تم یہ ٹافیاں اپنے گھر رکھ کر آؤ، یہاں رہیں تو سب مجھے پتا ہے ایک نہیں بچے گی، اور تم علی اور ولی کے لیے چیزیں لا کر انہیں بگاڑ رہی ہو۔ وہ بعد میں ہم سے الٹی سیدھی فرمائشیں کرنے لگے ہیں۔ مریم، تم اس کے ساتھ چلی جانا اور افطار سے پہلے پہلے واپس آ جانا۔ اسے پہلے ہی اپنا رکنا ناگزیر لگ رہا تھا۔ اجازت پاتے ہی فوراً سر ہاں میں ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ مریم اس کی جلدی دیکھ کر سرائیے سے اس کے ساتھ کھولی۔ وہ دونوں اب واپس اسما کے گھر آ چکی تھی۔ مریم کو یہی موقع اچھا لگا کہ کچھ ٹافیاں اس سے مانگ لے، وہاں سب کے سامنے کچھ مانگنا اسے ویسے ہی شرم آ رہی تھی۔ وہ دونوں اب اسما کے کمرے میں موجود تھی، سادگی سے سجا ہوا کمرہ، ہلکی ہلکی کچی مٹی کی خوشبو کمرہ، چاہے اندر سے پلستر ہوا تھا اور پکا تھا، مگر باہر برآمدہ ابھی کچھ کچی مٹی کا تھا۔ ایک طرف شوکیس میں اس کی انعام میں لی ہوئی ٹرافیاں سجی تھیں، دوسری طرف اس کی ایک چھوٹی سی الماری تھی۔ بیڈ سنگل بیڈ سائز سے بڑا تھا اور ڈبل سے چھوٹا، درمیانی درجے کا اور خالص لکڑی سے بنا تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیبل اور اس کے ساتھ ایک لکڑی کی کرسی پڑی ہوئی تھی۔ اکثر کالج کے کام اسی کرسی پر ٹیبل کو استعمال کرتے ہوئے ہوتے تھے۔ یار اسما، ان ٹافیوں میں سے 4-5 مجھے دے دو، میں بھی تم کو اپنی چاکلیٹس میں سے ایک اچھی والی چاکلیٹ دوں گی۔ اسما حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم مجھ سے کسی لین دین کے بغیر بھی مانگتی تو میں تمہیں منع نہیں کرتی، اور پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا، جسے دیکھ کر مریم مسکرائی، پھر پیکٹ میں ہاتھ ڈال کر 5-6 نکال لیں۔ ایک بات کہوں اسما، برا تو نہیں مانو گی؟ اسما اب ٹافیوں سے دھیان ہٹا کر اس کی طرف ہوئی۔ پہلے تم کون سا کچھ بولنے کے لیے اجازت مانگتی ہو جو آج مانگ رہی ہو؟ جو کہنا ہے کہہ دو۔ وہ نارمل سے انداز میں کہتی الماری کی طرف بڑھی تھی، پھر ٹافیوں کا پیکٹ اس کے ایک خانے میں سنبھال کر رکھنے لگی۔ شہریار، تو تمہیں پسند نہیں ہے نا؟ وہ اب کی بار ذرا آہستہ آواز میں ڈرتے ڈرتے بولی۔ وہ حیرانگی سے اس کی طرف مڑی اور بے یقینی سے چہرہ دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو مجھے ایسے سوال کی توقع بالکل نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف بولو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس کا لہجہ ہلکا سا دشت ہوا تھا۔
دیکھو میری بات کا برا نہیں ماننا، تو ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، بچپن میں ہماری اس وجہ سے ایک بار لڑائی ہوئی تھی کہ شہریار تم کو اچھا لگتا ہے اور مجھے بھی، اور لڑائی جھگڑا شہریار تمہارا ہو گیا تھا، میں نے اپنے کسی دوسرے کزن کا نام لے کر اس پر اکتفا کر لیا تھا۔ وہ ناسمجھی میں بس اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس بات کو سالوں گزر چکے تھے، اس وقت وہ دونوں 5ویں جماعت میں تھیں، اور یہ بات بھی اس سے بڑے ماموں کی بیٹی کے دیہانت پر ان کے گھر ایک ہی بستر میں چھپ کر اوندے اندر منہ دیے سرگوشیوں میں ہوئی تھی، جبکہ دوسری جگہ بڑی کزنز خوشگپیوں میں اور دوسرے باتوں میں مصروف تھیں، اور ان کی عمر کے کزنز کھیلنے کودنے، چھپن چھپائی کے علاوہ دوسرے رشتے کے گھروں میں سیر سپاٹے کو نکلے ہوئے تھے۔ اسما کا خاندان بہت بڑا تھا۔ اس بڑا ہونے کی وجہ شہریار کا دادا اسما کے دادا کا بھائی تھا۔ ان کے دادا کے 2 اور بھائی اور ایک بہن تھی۔ ماں باپ کزنز تھے اور ان کی شادیاں آپس میں ہوئی تھیں۔ اسما کی امی لوگ 7 بہنیں اور 3 بھائی، جبکہ ابا لوگ 3 بھائی اور 4 بہنیں تھیں، جن کا گاؤں میں ہی اپنی برادری یا خاندان میں شادی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ عام الفاظ میں گاؤں کی 80% آبادی اسی برادری کی تھی، باقی 20% دوسری برادری کے یا کہیں اور سے آ کر اس گاؤں میں آباد ہوئے تھے۔ خاندان کافی بڑا تھا اور آگے سے بچے بھی اتنے کہ گنتی کرنا مشکل ہو جائے۔ وہ بچپن کی بات تھی، اس وقت ہم دونوں ہی نادان اور کم عمر تھیں، مگر آج اس بات کا ہم سے کیا لینا دینا؟ وہ کمزور سی آواز میں اس کی بات کا اثر ظاہر کرتی مصرف سی ہوئی پوچھنے لگی، اسما اور مریم آپس میں کزنز اور بہت ہی گہری سہیلیاں، عید، شادی، شاپنگ، ہر جگہ ساتھ ہی پائی جاتی تھیں، ایک دوسرے کی بہت گہری باتیں جانتی تھیں اور راز بھی رکھنا جانتی تھیں۔ کہہ لو وہ دونوں بالکل ایک جیسی ہنسمکھ تھیں۔ مریم کی فطرت میں جنین کی طرح تھوڑا سا جوشیلا پن تھا، اور اسما تھوڑے ٹھہرو سنبھلاؤ کی مالک تھی۔ اصل میں امی شہریار کا رشتہ ماہا ماپی کے لیے کرنا چاہتی ہیں، اور آج کل میں بس رضیہ خالہ میری امی کی طرف سے شہریار کی امی سے ماہا ماپی کے رشتے کی بات کرنے والے ہیں، سوچا تم کو بتانا ضروری ہے، شاید وہ تمہیں ابھی بھی پسند ہو۔ اس کی بات سن کر اسما کے سر پر جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔